السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج ایپیسوڈ نمبر 2 اور ناول دل کی دھڑکن بن گئی۔ دعا نے ایک نظر اپنے پاؤں کو دیکھا اور پھر زہران کی طرف متوجہ ہوئی جو کہہ رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ مجھے اپنا اصل نام بھی بتا دو۔ زہران نے اس معصوم سنو وائٹ کو دیکھ کر کہا اور کھڑا ہو گیا۔ آؤ تمہیں واش روم دکھا دوں۔ دعا نے جوس ختم کر کے گلاس ٹیبل پر رکھا اور زہران کے پیچھے چلنے لگی۔ اسے لے کر وہ سامنے ایک کمرے میں آیا، واش روم کی طرف اشارہ کر کے کہا، جاؤ فریش ہو لو۔ بات ختم کر کے وہ باہر چلا گیا۔ دعا واش روم میں داخل ہوئی۔ واش بیسن کے سامنے لگے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جہاں دھول اور آنسوں کے نشان تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر منہ پر پانی مارا اور پاؤں دھوتے ہوئے اسے تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ پاؤں پر جگہ جگہ زخم بنے ہوئے تھے۔ اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے وہ باہر آ گئی جہاں زہران جوتے لے کھڑا تھا۔ یہ تم پر بڑے ہوں گے پر ابھی انہیں ہی غنیمت سمجھ کر پہن لو، اس نے ہنس کر کہا تو دعا نے جوتوں کو دیکھا جو واقعی کافی بڑے تھے۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائی اور جوتے پہن لیے۔ اور سنو وائٹ مسکراتی بھی ہے، زہران نے شرارت سے کہا۔ چلو اب اسی خوشی میں اپنا نام بتاؤ۔ دونوں چلتے ہوئے صوفے تک آئے۔ دعا کو چلنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، جوتے اس کے پاؤں سے نکل رہے تھے۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے کہا، میرا نام دعا جہانگیر ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا نام ہے۔ پر وہ اتنا کہہ کر چپ ہوا۔ دعا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، پر کیا؟ پر یہ کہ میرے لیے تم سنو وائٹ ہی ہو یا پھر بدروح کہہ لو، زہران نے ہنستے ہوئے کہا تو دعا بھی ہنس دی اور بولی، سنو وائٹ ہی ٹھیک ہے، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری اتنی مدد کی۔ دعا نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کو ملے گھنٹہ بھر ہونے کو تیار تھا اور سامنے بیٹھا لڑکا اس کا محسن تھا۔ نو پرابلم سنو وائٹ، چلو ایڈریس بتاؤ، تمہیں تمہارے گھر چھوڑا ہوں۔ دعا نے ایڈریس بتایا اور دونوں چلتے ہوئے پورچ تک آئے اور کار میں بیٹھ کر آگے بڑھا دی۔ کار آگے بڑھا دی۔ گاڑی میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ زہران ڈرائیو کرتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ پھر دعا کو دیکھا اور جھجکتے ہوئے بولا، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا مجھے بتا سکتی ہو؟ دعا نے اسے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ آواز میں ساری بات زہران کو بتا دی۔ کیا تمہاری فیملی کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا، ایسا تو کچھ بھی نہیں، میری فیملی میں بی جان اور خرم بھائی کے علاوہ کوئی نہیں۔ بی جان یا میری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں، اور خرم بھائی بھی لیے دیے رہنے والوں میں سے ہیں۔
بات ختم کر کے دعا نے لمبی سانس بھری۔ پولیس میں کمپلین درج کرانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اذران کی بات پر وہ خاموش رہی، کیونکہ اس کا کمپلین کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ خرم بھائی انجان تھے تو وہ انہیں انجان ہی رہنے دینا چاہتے تھے۔ بی جان نے اسے بتایا تھا کہ خرم بھائی کا کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ بچ گئے تھے۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ اذران نے اس کی خاموشی نوٹ کی تو خود بھی خاموش ہو گیا کہ شاید دعا اس معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ کچھ دیر بعد کار ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی۔ آ گئی تمہاری منزل سنو وائٹ، اذران کی آواز میں اداسی اتر آئی تھی۔ نہ جانے کیوں دعا نے چونک کر شیشے کے پار اس بنگلے کو دیکھا اور پھر اذران کو۔ آپ کا بہت شکریہ، میں ہمیشہ آپ کی مشکور رہوں گی۔ دعا کی آواز میں نمی اتر آئی۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا، پلٹ کر اذران کو اللہ حافظ کہا اور کار سے اتر گئی۔ اللہ حافظ سنو وائٹ، اذران نے آہستہ سے کہا، اور دعا آگے بڑھ گئی۔ اس کی نگاہوں نے دعا کی اوجھل ہو جانے تک اس کا پیچھا کیا، اور جب وہ گیٹ سے اندر چلی گئی تو اس نے لمبا سانس کھینچ کر زن سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ ایک خفیہ سا کیمرہ تھا جہاں بے شمار فائلز رکھی تھی۔ بڑی سی ٹیبل کے پیچھے کالے سوٹ میں ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کے دو ساتھی بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک اس سوٹ والے سے مخاطب ہوا، بلیک، تمہیں کیا لگتا ہے اس بار کتنا فائدہ ہوگا ہمیں؟ اسے سب بلیک کہہ کر بلاتے تھے کیونکہ وہ تھا ہی اندھیرے کی مانند، خوفناک اور پراسرار، بہت زیادہ ایک سی ایک خوبصورت لڑکی ہے، اور ہیں بھی پوری بیس، صحیح دام وصول کروں گا۔ وہ بات ختم کر کے کہا لگا کر ہنسنے لگا، اور وہ لڑکی